آج کا مومن اتنی مصیبتوں میں ہے کہ دعاؤں کے لیے اتنے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ جو میں نے ایک چھوٹی سی بات کہہ دی تھی، بڑی سے بڑی مجلس سن لیجئے 2000 ویورز ہوں گے، لیکن دعا والی مجلس آپ دیکھیے جس میں کوئی عمل بتائے گیا 80,000. یہ 80,000 نے وہ کلپ دیکھا. دلیل اس بات کی ہے کہ لوگ تڑپ رہے ہیں، فرسٹریٹڈ. اب یہ ایک دعا ہے. اچھا، یہ وہ دعا جو آیت اللہ سیستانی نے اپنے فتووں کی ایک کتاب میں بھی نقل کی. فتووں کی کتاب میں نہ حدیثیں آتی، کیونکہ فتویٰ کا مطلب ہی ہے کہ قرآن کی ساری آیتیں اور حدیثیں ملا کر اس کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. تو ہر فتوے کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے ساری حدیثیں ہیں، لیکن وہ حدیثیں کوٹ نہیں کی جاتی، اور نہ ہی فتووں کی کتاب میں دعائیں آتی. مگر اس مسئلہ شرعی میں آیت اللہ سیستانی نے اپنی وہ کتاب A Code of Practice for Muslims Living in the West، ان مسلمانوں کے لیے مسائل جو مغرب میں رہ رہے ہیں، ویسٹ میں، جس کا اردو ترجمہ ہے جدید فقہی مسائل. کیونکہ اگر اس کا اردو ترجمے میں وہی نام لکھ دیتے تو انڈیا پاکستان کے مومنین تو یہ کتاب بند کر کے طاق پہ رکھ دیتے کہ اس سے ہمارا کیا تعلق. یہ کینیڈا والا پڑھے کہ امریکہ والا پڑھے، ہم کیوں پڑھے؟ تو نام اس لیے رکھا گیا کہ جو انڈیا پاکستان کے لوگ ہیں وہ بھی یہ کتاب پڑھیں، کیونکہ مسائل سب کے لیے ایک جیسے. اس میں ایک نوجوان نے سوال کیا کہ میں یہاں تعلیم حاصل کرنے آیا ہوں، فیسیں بہت زیادہ ہیں. چنانچہ جو گورنمنٹ کا قانون ہے ہر مغربی ملک کا کہ اتنے گھنٹے ایک اسٹوڈنٹ کام کر سکتا ہے، اتنی اس کو اجازت. فل ٹائم جاب کی اجازت تو نہیں ہوتی اسٹوڈنٹ ویزے پہ، اتنے 20 گھنٹے مثلاً ایک ہفتے میں. اب میں کام کر رہا ہوں تو کام تو مجھے ایسے ہی ملتے ہیں، فل ٹائم تو جاب نہیں کر سکتا تو وہ جاب بھی نہیں ملتا. کسی پیٹرول اسٹیشن پر، کسی سپر مارکیٹ میں، کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں، تو یہاں میں جو مجھے جاب ملتا ہے اس کے اندر مثلاً ایک گروسری شاپ یا سپر مارکیٹ. اب جب یہاں میں بیٹھتا ہوں کیش کاؤنٹر کے اوپر تو لوگ شراب کی بوتلیں بھی لے کے آتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ اس نے 50 آئٹم خریدے ہیں جس میں ایک آئٹم شراب اور 49 آئٹم حلال چیزیں ہوں. کیا میرے لیے جائز ہے؟ جواب تو آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے. اور انہوں نے کہا حرام ہے، پورا جاب حرام ہے، پورا کا پورا تمہارا جاب حرام ہے. تو اس نے پھر، اب یہ کتاب میں چھپا ہوا مسئلہ پڑھ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی پرائیویٹ کراسپینڈنس ہوئی ہے اس اسٹوڈنٹ اور آغا سیستانی میں، کتاب میں چھپا. تو اس نے کہا کہ پھر یہاں تو اگر میں ایسے ہی جاب مجھے ملیں گی، پیٹرول اسٹیشن پہ جاؤں گا وہاں بیئر بیچی جاتی، تو اب پھر میں کیسے گزارا کروں؟ انہوں نے یہی دعا لکھی کہ یہ اس دعا کو پڑھو، توجہ دو، اور اس کا پیغام اللہ تمہارا مسئلہ حل کرے گا. یہ تو بات ہو گئی آغا سیستانی کی کتاب کی، تاکہ میں نے بتایا کہ یہ کتنی موثر یعنی اثر کرنے والی دعا. وہ کیا ہے؟ چھوٹا سا واقعہ، جو واقعہ میرے ذہن میں مکس اپ ہو گیا تھا نا، تو اب میں ایکچوئل واقعہ پڑھ رہا ہوں. واقعہ مکس اپ کیسے ہوا تھا کہ ایک یمن کے بادشاہ کا واقعہ تھا، 10ویں امام کا. آدھا میں نے یمن کے بادشاہ کا واقعہ پڑھا، نتیجہ 10ویں امام والے واقعے سے ملا لیا. تو یہ جو بات اپنی جگہ صحیح رہی لیکن الگ. اب سنیے، یمن کا ایک بادشاہ پرانے زمانے میں دنیا کی 4 بڑی حکومتوں میں سے ایک، حضرت سلیمان و داؤد. 2-3 مجلسوں میں یہ تذکرہ آیا نا، تو حضرت سلیمان کی شادی کس سے ہوئی ہے؟ یمن کی ملکہ بلقیس سے، جسے انگریزی میں شاید شیبہ کہتے ہیں، کوئن شیبہ. خیر، بہت بڑی سلطنت. بلکہ حدود جو پیغام لے کر آیا، حدود جب وہ دیکھ کر آیا ملکہ بلقیس کی حکومت، تو حیران ہو گیا وہ حدود. اور حضرت ابراہیم، حضرت سلیمان، اور پھر وہ جس کے پاس علم کتاب ہے اس کا وہ تخت لانا، یہ سب آپ مجلسوں میں سنتے ہیں. اس کو ایک طرف رکھیے، بہت بڑی حکومت. اب یہ کہ جو بڑے حکومتیں ہوتی ہیں نا، وہ ایک دوسرے سے بعض چیزوں میں مقابلہ کرتے ہیں. یعنی کسی کے پاس کوئی ایسی یونیک چیز آ جائے جو دوسرے کے پاس نہیں، تو وہ فخر کے ساتھ دکھاتا ہے یہ میرے پاس ہے، بتاؤ تمہارے پاس ہے کہ نہیں. اس کے پاس ایک بہت بڑا موتی آ گیا، مرغی کے انڈے سے بڑا، اتنا بڑا موتی. اب وہ جو ہے دنیا کے مختلف بادشاہوں کو دکھاتا ہے، بلوا کے ان کے وزیروں کو، سفیروں کو، یہ ہے ہمارے پاس. ایک فخر کی چیز ہوتی ہے. ہندوستان کے لوگ تاج محل دکھائیں گے، فخر کی چیز. میں اور مثالیں نہیں دے رہا ہوں، ذرا سا اس کے اندر سینسیٹیو باتیں آ جائیں گی. اب یہ اتنا قیمتی موتی ہے، اتنا بڑا موتی، دنیا میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں، کہ خاص اس نے اپنے غلام کو، جو ایکسپرٹ تھا ہیرے جواہرات اور موتیوں کا، ساری ڈیوٹی سے فارغ کر کے یہ موتی اس کی کسٹڈی میں دے دیا. کہا یہ بیت المال میں بھی نہیں رکھوں گا، وہاں تو آنا جانا رہتا ہے خزانچی کا، ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کا ہاتھ لگ جائے، ٹوٹ جائے، خاص تم اپنے گھر میں رکھو، بس اسی کی حفاظت کرو، تمہارا اور کوئی کام نہیں.
ایک طرح سے غلام کے لیے تو بہت آسانی ہو گئی. ساری محنت ساری مشقت ختم ہو گیا, گھر میں سوچا بہت اچھا ہوا. اب گھر میں پہنچا, اس کے گھر میں یہ چیز پہنچی تو گھر والے وقتاً فوقتاً دیکھتے ہیں دور سے. اس کا ایک چھوٹا سا بچہ, ایک بار اس کی نگاہ پڑ گئی, مچل گیا کہ یہ مجھے میرے ہاتھ میں دو. بچے تو چاند بھی آپ سے مانگتے ہیں نا کہ چاند بھی ہمارے ہاتھ میں دو, بچہ تو بچہ ہی ہے نا. اب یہ غلام پتا ہے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے, کیسے اس کے ہاتھ میں دے. جتنا سمجھا رہا ہے توجہ کو ہٹا رہا ہے, لیکن مشہور ہے کہ 3 ضدیں تو مشہور ہے نا, بادشاہ کی, عورت کی, بالغ بچے کی. اور مسئلہ جا رہا ہے ماں جائے خالہ جائے. اچھا میں فضول باتیں کر چھوڑی. خلاصہ یہ کہ آخر کسی بڑھیا نے کہا, نانی نے, دادی نے, کہ دے دو نا 1 منٹ کے لیے. ہم سب کھڑے, وہ 1 منٹ ہی غضب ہو گیا, بچے کے ہاتھ میں موتی گیا, پھسل کے گرا, 2 ٹکڑے ہو گئے. 2 نہیں, اس سے بھی زیادہ. 2 ٹکڑے نہیں ہوئے, غلام کی جان نکل گئی. اب کیا کرے, لیکن ایک چیز تو ٹوٹ گئی نا, کیا کرے. ٹوٹے ہوئے ٹکڑے تو اٹھا کے رکھ دیے, لیکن ہر وقت دل میں ڈر ہے کہ اب جو بادشاہ بلائے گا, کوئی بھی آئے گا نا, کوئی ایمبیسڈر بلایا جائے گا, میں بھی مارا جاؤں گا, میرا سارا گھرانہ بھی کیا کرے. ایک دوست نے دیکھا, ہی بہت پریشان ہے. اب ہر دوست سے بات بھی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ بات کیا ہونٹوں سے نکلی, کوٹھوں چڑھی, ادھر آپ کی زبان سے بات نکلی, پھیل گئی وہ دنیا میں. لیکن یہ بہت ہی اس کا مخلص اور قریبی دوست تھا. باقی دوستوں نے بھی پوچھا کیا بات ہے, آج کل تم موڈ میں نہیں لگ رہے ہو, محفلوں میں بیٹھتے ہو تو اس طرح چہکتے نہیں ہو, کھانوں میں جاتے ہو تو اس طرح کھاتے نہیں ہو, حالات طبیعت نہیں ٹھیک ہے, تمہیں غلط. یہ دوست بہت قریبی تھا, وہ پیچھے پڑ گیا. کہا یہ مسئلہ, میری جان جا چکی ہے, میں مر چکا ہوں, آلریڈی میں مر چکا ہوں. کہا ایک کام کرو. پھر اس نے امام کا حوالہ دیا, چھٹے امام کا, کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر دنیا کا کوئی ناممکن کام بھی ہے, یہ دعا پڑھ لو, تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس نے سنا, پہلے تو ذرا ہنسی آئی اس کو تھوڑی. کہا یہ دعا ہے, اس سے ٹوٹا ہوا موتی تو نہیں جڑ سکتا ہے نا, تو ناممکن کام ہو گیا. جیسے موتی کا ٹوٹنا ایسا ہے جیسے کسی انسان کا مر جانا. وہ کون سی دعا ہے جو مردے کو زندہ کر دے. اس نے کہا اچھا ایک بات, تمہارے خیال میں ناممکن کام ہے نا, لیکن اگر یہ دعا پڑھ لو گے کوئی نقصان ہے؟ ہاں نقصان تو کوئی نہیں, یہ دوا تو ہے نہیں کہ مثلا آپ نے کہا یہ دوا میری بیماری کی نہیں ہے, کسی نے کہا اچھا کھا لو. نہیں, اگر آپ کے لیے وہ دوا نہیں ہے تو دوا تو نقصان دہ ہو جائے گی آپ کے لیے, دعا تو نہیں نا. کہا جب نقصان نہیں ہے پڑھتے رہو. ڈوبنے والا تو تنکے کو بھی سہارا سمجھتا ہے, عربی کا محاورہ ہے, اردو میں بھی رائے. دعا شروع کر. ابھی دعا شروع کے ہوئے 3 دن ہوئے تھے, بادشاہ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ وہ جو موتی میں نے تمہارے پاس رکھوایا تھا نا, فوراً آ جاؤ دربار کے اندر, ایک ضروری کام. ابھی دوڑا دوڑا گیا, لیکن کیا سوچ کے گیا کہ وہ امام کی دعا میں نے پڑھی, 2 مہینوں سے مسئلہ ٹل رہا تھا, یہاں 3 دن میں نہیں ہوا, میری جان چلی گئی. یہ تو الٹی ہو گئی نا. لیکن اب بادشاہ کا حکم ہے, حکم حاکم, دوڑا دوڑا گیا. کہا کیا بات ہے موتی کے بارے میں. کہا کہ جاؤ گھر میں جلدی سے موتی کو توڑ کے, اس کو پیس کے, اس کا پاؤڈر بنا کے لے کے آ جاؤ. کیا کہا اس نے بادشاہ نے, غلام کو یقین نہیں آ رہا. کیا کہا اس نے, موتی کو توڑوں اور اسے پیس کے اس کا پاؤڈر بنا کے لاؤ. یہ میں نے صحیح سنا ہے کہ دھوکہ ہو رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا جلدی کرو, جلدی, میرے پاس وقت نہیں. اب یہ کیا بات ہوئی؟ پتا چلا کہ اس دوران ایک مسئلے کا بادشاہ کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا, کیونکہ یہ تو لگا ہوا تھا اپنے اور اپنے گھر والوں کی موت میں. جب آدمی اتنا پریشان, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا بریکنگ نیوز کیا چل رہی. آپ کے گھر کے اندر اگر اتنی بڑی خدا نہ خاصا پریشانی آ جائے, آپ ٹی وی بھی نہیں دیکھیں گے, آپ واٹس ایپ کے میسج بھی نہیں دیکھیں گے. تو اس کو پتہ ہی نہیں کیا تھا. ہوا یہ تھا کہ بادشاہ کا ایک ہی بیٹا اکلوتا, اور وہ کافی بیمار پڑ گئے. سارے طبیبوں نے علاج کیا, ناکام رہے. بادشاہ نے اعلان کیا بھاری انعام دوں گا. ایک طبیب آ گیا, یعنی ڈاکٹر. اب اس نے اس بچے کو دیکھا, بادشاہ کا اکلوتا بیٹا ہے, اس کے بعد وارث بننے والا. آج اردو کا ایک محاورہ استعمال کر رہا ہوں. بچے کو اس نے دیکھا تو پہلے ہنسا پھر رویا. مقصد یہ کہ پہلے تو وہ خوش ہوا پھر غمگین, پہلے ہنسا پھر رویا. بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہ وہ بیماری ہے جس کا علاج ساری دنیا میں ایک ہی ہے, جو میرے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں. تو ہنسا اس لیے کہ میں اس کا ایکسپرٹ ہوں, ماہر ہوں. اور رویا اس لیے کہ اس کی جو دوا ہے نا وہ آپ کو کبھی نہیں مل سکتی. کہا دوا کیا؟ کہا دوا تو میں بنا لوں گا, اس میں وہ جو دنیا میں کہیں ایک جگہ مرغی کے انڈے کے برابر ایک موتی ہے, اگر اس کو پیس کر اس دوا میں ملایا جائے تو یہ فوراً اپنے بستر سے کھڑا ہو جائے گا. لیکن یہ موتی ملے کہاں سے اور اسے پیسا کیسے جائے؟ اب جب بیٹے کی اور اکلوتے بیٹے کی شہزادے کی زندگی خطرے میں ہو تو کہاں کا موتی اور کہاں کا وہ پرائیڈ اور پریسٹیج کے دوسروں کو دکھانا ہے. تو غلام کو بلایا, فوراً جاؤ اس موتی کو توڑو, پاؤڈر بنا کے لاؤ تاکہ میرے بیٹے کی زندگی ملے. غلام دوڑا دوڑا گیا, موتی تو آلریڈی ٹوٹا ہوا تھا.
चुनाव ऑर्डर बना के आया, बादशाह ने डबल इनाम दिया, इतने जल्दी तुम आ गए, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। तो जिस मुसीबत में वो फांसी और अपने सारे बच्चों की और घर वालों की मौत देख रहा था, उस मुसीबत में उसको डबल इनाम मिला कि खुश हो गया बादशाह, इतनी जल्दी दवा बन गई है। तब उसने कहा कि यकीनन मेरे दोस्त ने सही कहा था, कायनात की हर चीज गलत हो सकती है, सादिक आले मोहम्मद का फरमान गलत नहीं हो सकता।